اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب صوم کی فرضیت کا اعلان فرمایا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت میں دو فائدہ بہت واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک فائدہ تقوی کا کہ صوم کی وجہ سے تقوی میں مضبوطی آتی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا جذبہ پروان پاتا ہے، اور دوسرا فائدہ منافست اور مقابلے کا فائدہ ہے، کیونکہ صوم وہ عبادت ہے جو صرف اسی امت پر نہیں بلکہ اس سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشروع تھی۔ تو ہم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو ہمیں اس عبادت کی ادائیگی بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز پہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے صوم کے فائدے اور حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ صوم ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت سے پہلے بھی عبادت کا موقع ہے، بعد میں بھی عبادت کا موقع ہے۔ یہ عبادت شروع ہونے سے پہلے ایک عبادت کا تقاضا کرتی ہے، اختتام پر بھی ایک عبادت ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں ہم اسے سحری سے، اور سحری کھانا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایسے ہی ہم جب یہ عبادت مکمل کرتے ہیں تو ہم افطاری کرتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ احب عباد اللہ الی اللہ اعجلہم فطرا، کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ تو افطاری میں جلدی کرنا ایک عبادت، سحری کھانا ایک عبادت، افطاری پر یہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے صوم کی، اور سحری کے بعد یہ عبادت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ عبادت شروع کرنے سے پہلے بھی عبادت کا موقع، یہ عبادت ختم ہونے پر بھی عبادت کا موقع، بندہ پورا عبادت ہی میں ہوتا ہے۔ یہ ایسی شاندار عبادت ہے صوم کی عبادت۔